بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 10 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پارلیمانی حلقے حیدرآباد میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 1,35,00,000 کے واٹر ورکس کے اور سیوریج لائن ڈرینیج کے کاموں کا آج افتتاح کیا گیا ہے، جس میں سے 6 نئی پانی کی لائن ڈالی جائے گی مختلف یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے بلدی حلقے جات میں، اور 14 سیوریج لائن ڈالی جائیں گی۔ وہ چھاؤنی میں ہے، املی ون میں ہے، کالی مسجد کے پاس، ڈبیل پورہ، گنگا نگر، مادنا پیٹ منڈی، بانو نگر، آزاد باغ، کرما گڑا، مادنا پیٹ، الصفا ڈائری، پھر باغ قادر الدولہ، جوہر پورہ، بھارت نگر، اویسی نگر اور قاسم کالونی میں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ عوام کو تکلیف تھی، ڈرینیج لائن اور سوریج لائن یا تو نہیں تھی یا تھی تو بہت ناقص تھی، اور پینے کے پانی کا پولوشن بھی آ رہا تھا۔ تو الحمدللہ آج ان 1,35,00,000 کے کاموں کا افتتاح یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے مختلف بلدی ڈویژن میں کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، واٹر ورکس کے جو کام ہیں وہ 20 مارچ تک میٹرو واٹر ورکس بورڈ میں وہ پانی کے پائپ لائن آئیں گے، اور انشاءاللہ 20 مارچ کے بعد پانی کی لائن کے کام کی شروعات کی جائے گی۔ جہاں تک سیوریج لائن کا کام کی شروعات ہے، وہاں پر جس جگہ پر ہم نے کام کا افتتاح کیا وہاں پر سیوریج لائن کے پائپ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام جلد سے جلد شروع کیے جائیں گے۔ جس مقام پر ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں، گنگا نگر کے علاقے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کئی جو نالہ ہے، نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بعض گھروں کو ڈیمالش بھی کرنا پڑا، تو وہ بھی ان گھروں کو ڈیمالش کر کے نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے، ریٹیننگ وال کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آگے بھی مین روڈ تک جب جائے گا نالا تو وہاں پر بھی تھوڑے بہت گھروں کو گورنمنٹ ایکوائر کرے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک 7 دن 8 دن پہلے میں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کمشنر کو یہاں پر لا کر گنگا نگر میں تفصیلی دورہ بھی کروایا ہوں، اور آگے مین روڈ پر جو نالے کا کام چل رہا ہے ڈبیل پورہ دروازے سے لے کر، تو وہ کام بھی چل رہا ہے، اور پھر اس نالے کو لے جا کر ہم کو فرا کالونی میں جو ملک پیٹ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایم ایل اے صاحب اور میں نے بلدیہ کے کمشنر جناب رونالڈ راس سے بات چیت کی ہے کہ ایس این ڈی پی کے فیز 2 میں 11 کروڑ کی لاگت سے وہ نالے کا کام جلد سے جلد شروع کیا جائے۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جناب محترمہ بھاگیہ لکشمی اور محترمہ کے سائی لکشمی نے مجھے یہ ریپرزنٹیشن دیا مدر ایسوسیشن کی طرف سے کہ مادنا پیٹ میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اور جی جی پی ایس سعید آباد اسکول ہے بھارت نگر بستی میں، تو وہاں پر کم سے کم 180 طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں، اور سعید آباد اسکول میں دوسری بھی وہیں پر ہے، وہاں پر بھی 150 کے قریب، تو کل 304 طلباء اور طالبات ہیں۔ اور انہوں نے مجھے اس بات کی شکایت کی کہ وہاں پر کلاس روم کی بہت ضرورت ہے، تو انشاءاللہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ تمام کی دعائیں اور اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی آپ حاصل کریں گے، تو مجلس اتحاد المسلمین فوراً ان دونوں سکولز میں 4 ایڈیشنل کلاس روم میں اپنے ایم پی لیڈ فنڈ سے یا پھر جعفر حسین میرا صاحب اپنے ایم ایل اے فنڈ سے تعمیر کروائیں گے، اور وہاں پر جو ہمارے بیٹیوں کا سکول ہے وہاں پر بھی بیت الخلاء کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کو ہم بعد الیکشن کے پورا کر سکیں، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان نئی 4 کلاس روم کو بنایا جائے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بعد الیکشن کے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے کامیاب کیا۔ یہ ہمارے اتحاد کی ایک نشانی ہے جو پورے ملک میں اس کی مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے حیدرآباد کی عوام نے اپنے سیاسی شعور کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر مسلسل کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے، اور وطن عزیز میں 500 سے زیادہ لوک سبھا کی سیٹیں ہیں،
مگر جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے ازل سے مخالفین رہے ہیں، اور بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو یا پھر جو مسلم اقلیت کے سیاسی قیادت کو پیدا کرنے کا کام یا سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا کام جو مجلس کر رہی ہے، اس کے مخالفین ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز اور آپ کی آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجتی رہے یا پھر اسمبلی میں گونجتی رہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اور ہمارے مرحومین نے جو محنت کی، جس جماعت کو مضبوط کیا، الحمدللہ آج وہ کامیابی سے ملک کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ ان سازشی طاقتوں سے آپ کو ان کو دیکھنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، اور ان تمام ناپاک منصوبوں کو ہم کو مل کر ان کو شکست دینا ہے، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ بی جے پی کی کوششیں یہی ہیں، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن نام نہاد صحافیوں کے بارے میں میں کہا جو نام نہاد این جی اوز کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا، پچھلے 2 سال سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کیسے آر ایس ایس کے ایجنڈے کو حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں لاگو کیا جائے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں، صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کا اختیار ہے، مگر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے محلے میں جو مدرسے ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، آپ پہلے ان کی مدد کریے۔ یہ نام نہاد این جی اوز جو بولیں گے ہم ہیلپنگ کر رہے، فلاں کر رہے، یہ صرف آر ایس ایس کے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں، ان سے دور رہیے۔ اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ متحد ہو کر حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو، اورنگ آباد ہو، کشن گنج ہو، یا جس جگہ سے مجلس لڑے گی، اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو بحیثیت رکن پارلیمان منتخب کرے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ آئے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہاں پر فاؤنڈیشن اسٹون ڈالا گیا، جو ایک حصہ جبلی بس سٹینڈ سے لے کر فلک نما تک رکا ہوا ہے، وہ اس کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اور پھر مجلس ہی کی نمائندگی پر جو ایک لائن ڈالی جا رہی تھی، ایئرپورٹ لائن، جو ایل بی نگر، ناگول ایل بی نگر سے ہوتے ہوئے او ای سی ہاسپٹل چندرائن گٹا سے جا رہی تھی، تو مجلس کی نمائندگی پر چندرائن گٹا میں وہاں پر ایک بہت بڑا اسٹیشن بنایا جائے گا۔ ان کے تمام اراکین اسمبلی، صدر المعتمدین، ہمارے معزز اراکین اور متعلقہ رکن اسمبلی یاقوت پورہ جناب جعفر حسین میرا صاحب کی بڑی کوششیں رہی ہیں۔ پچھلے 4 مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہاں پر مجلس کے ایم ایل اے کو آپ نے منتخب کیا، جعفر حسین میرا صاحب کو، بہت سے ترقیاتی کام کو انجام دیے گئے۔ بلکہ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے 17 کروڑ کی لاگت سے صرف یاقوت پورہ میں نئے سیوریج لائن کے کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ وہ کام یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا زیر دوران ہیں یا شروع ہونے والے ہیں، جس میں سے 4 کروڑ میرے ایم پی فنڈ کے تو میں صرف یاقوت پورہ میں۔ بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، بڑا ہی شاکنگ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اپنا شیڈیول جاری کرنے والا ہے 13 تاریخ کے بعد کبھی بھی، اور اس سے چند دن پہلے الیکشن کمشنر صاحب گوئل صاحب اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں۔ تو اس پر نہیں معلوم کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور ہم نے مجلس نے شروع میں ہی ہم نے پارلیمنٹ میں جب بل لایا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے اپائنٹمنٹ کا اور الیکشن کمشنر کا اپائنٹمنٹ کا، میں نے کھل کر کہا تھا کہ یہ غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جا کر حکومت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کو اپائنٹ کر رہی ہے۔ یعنی ایک تو پرائم منسٹر ہوں گے اس میں، اور دوسری کمیٹی کے ممبر ہوں گے ایک منسٹر، اور تیسرے جو ہے لیڈر اپوزیشن ہوں گے۔ تو یعنی آپ 2 حکومت کے طرف جب ہوں گے تو ظاہر حکومت اپنے ہی پسند کے لوگوں کو وہاں پر الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر بنائے گی۔ جو سرچ کمیٹی ہے، سرچ کمیٹی میں بھی پورا ممبر زیادہ حکومت کے ہیں۔
تو یہ بڑا ہی غلط قانون انہوں نے پاس کیا ہے. مودی حکومت نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کا اپائنٹمنٹ جو کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کمیٹی میں اس طرح سے حکومت کی میجورٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی عوام کو نظر آئے کہ بھائی یہ نیوٹرل لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے جو الیکشن کو فری اینڈ فیئر بھی کرائیں گے. تو خیر مودی حکومت اپنے غرور اور تکبر کی ہمیشہ مظاہرے کرتی آ رہی ہے اور ان کے پاس 300 MP ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے, منمانی کریں گے. تو یہ جو قانون پاس کیا غلط ہے. اور آپ کا جو سوال تھا کہ الیکشن کمشنر صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا, وہ خود بتائے تو بہتر ہوگا یا حکومت بتائے کہ عین الیکشن سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے ان کا استعفیٰ کیا ہے, یہ بڑا معنی خیز ہے یا پھر کچھ وجوہات ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے. اور پھر اب آ گیا کہ حکومت ایک الیکشن سے نوٹیفیکیشن سے پہلے اب آپ وہ 2 الیکشن کمشنروں کو اپوائنٹ کریں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں.